عدی فریال چاہتی ہے کہ منشیات فروشی اس شہر میں ختم ہو، اس صوبے میں ختم ہو، مگر کتنا عمل ہوگا یہ تو عدی فریال کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کل جو ہوا کہ ریمانڈ نہیں لینے دیا، اس کے پیچھے 50 لاکھ روپے کا گیم چلا ہے۔ کراچی میں انمول گرفتاری، انمول کا مطلب انمول عرف پنکی تو گرفتار ہو گئیں، مگر بہت سے راز فاش ہونے والے ہیں۔ ایک غریب علاقے سے، کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ کے قریب بلوچ پاڑہ میں پیدا ہونے والی 9 بہن بھائیوں میں یہ بہن پہلے سپلائر تھی، پہلے لوگوں کے لیے خود رائڈر کا کام کرتی تھی، چیزیں پہنچایا کرتی تھی، وہ چیزیں نشہ آور ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو پیسے کمانے کی ایک نئی راہ ہے۔ اس نے اس راہ پہ چلتے ہوئے، جو کہ خطرناک تھا، مگر اس کو امیر بننا تھا، اس کو اس شہر کی سب سے بڑی ماڈل بننا تھا، مگر ماڈل تو بن نہیں سکی، مگر پاکستان کی ڈرگ ڈیلر بہت بڑی بن گئی۔ ایسی ڈرگ ڈیلر جس کا نام ہمارے کراچی میں، لاہور میں اور مختلف شہروں میں جہاں پر ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، یہ وہاں اپنی نشہ آور چیزیں سپلائی کرتی تھی۔ وہ نشہ آور چیزیں کھانے سے آپ 4 گھنٹے تک ڈانس کرتے رہیں گے، آپ کا جسم نہیں دکھے گا۔ تو پھر پروان چڑھتی رہی، مگر پورے سسٹم پہ سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے اس پنکی نے کہ کراچی میں پوش علاقوں میں ڈانس پارٹیاں کراتا کون ہے، اس کے پیچھے ہے کون۔ پنکی کو تو دوبارہ اداروں نے لے لیا ہے، ریمانڈ پہ 3 دن کا ریمانڈ اس کو دے دیا گیا ہے، جسمانی ریمانڈ۔ اب تفتیشی افسران اور انویسٹیگیشن SSP انویسٹیگیشن جیل سے اس کو وومن تھانہ منتقل کر دیا ہے۔ مگر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تفتیش میں جن لوگوں کا نام آئے گا، کیا ان کے نام بھی میڈیا پہ آ سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ بھی برداشت کریں گے اپنا نام؟ کیونکہ مبینہ طور پہ کل جو ہوا کہ ریمانڈ نہیں لینے دیا، اس کے پیچھے 50 لاکھ روپے کا گیم چلا ہے۔ میں کیونکہ سوشل میڈیا کی خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میرے دوستوں نے جو ذرائع ہیں انہوں نے خود نہیں بتایا، مگر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کل سے کہ 50 لاکھ روپے کی گونج چل رہی ہے کہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیں، جیل کسٹڈی دے دیں، اور وہ افسران سب معطل ہو گئے ہیں۔ اور اب تحقیقات FIA بھی کرے گی، پولیس کے ساتھ ساتھ FIA بھی کرے گی۔ اب اس میں پورا نیٹ ورک اداروں کا انوالو ہو گیا ہے، کیونکہ ایک لڑکی، خوبرو لڑکی اتنا بڑا نیٹ ورک کیسے چلا سکتی ہے؟ کبھی کراچی سے بیٹھ کے چلاتی ہے، کبھی لاہور سے بیٹھ کے چلاتی ہے۔ بہت المیہ ہے ہمارے اداروں کے لیے۔ وزیر داخلہ صاحب نے اپنے بیان میں ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انمول کا کہ وہ ایسے جو افسر کے ساتھ بڈھے سے بزرگ سے افسر تھے جنہوں نے ان کو پیش کیا تھا، وہ بھاگی نہیں۔ پتہ نہیں اس طرح کا بیان کیوں دیا وزیر داخلہ صاحب نے، اور کیوں شکریہ ادا کیا۔ بہرحال اس پورے سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے۔ عدی فریال چاہتی ہے کہ منشیات فروشی اس شہر میں ختم ہو، اس صوبے میں ختم ہو، مگر کتنا عمل ہوگا یہ تو عدی فریال کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ مگر کیونکہ گرفتاری ہوئی ہے تو اس سے تو ہمیں خوشی کی ایک لہر دوڑی ہے کراچی والوں کے لیے کہ اب معصوم بچوں سے مراد 2 سال 5 سال کے بچے نہیں، وہ جو اس ملک کے مستقبل ہیں، جو میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں کہا ہے، وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھنے والی لڑکیاں اور لڑکے، طلباء اور طالبات کا مستقبل بچ سکتا ہے۔ مگر اب یہ دیکھا جائے اداروں کو کہ اس نے اپنے ایک جو کال چل رہی ہے اس کی، پنکی کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں وہ کہتی ہے کہ میرے پکڑے جانے کے بعد بھی میرا کام چلتا رہے گا۔
تو وہ منظم کام کر رہی تھی. اس کا مقصد اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چین ہے, اس چین کو توڑا جائے. اور ادارے اب لاہور تک بھی چلے گئے ہیں. آج عدالت میں تفتیشی افسر نے بھیج دیا ہے, خط دے دیا ہے عدالت کو کہ ہمیں لاہور میں بھی کارروائی کی اجازت دی جائے. اور میرے خیال سے لاہور میں بھی گرفتاریاں ہو گئی ہیں جو کہ ابھی ظاہر نہیں کی جا رہی. پورے پاکستان سے گرفتاریاں ہوں گی اور اس میں ایسے ایسے نام آئیں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے, کیونکہ اس میں غریب گھرانے کے لوگ تو انوالو نہیں ہوں گے اس نشے میں, اتنے مہنگے نشے میں. معاشی طور پہ جو کراچی میں بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں یا جو بہتر بھی علاقے, مڈل کلاس لوگ جو جہاں رہتے ہیں, وہاں یہ نشہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ سارا کام برج کے اس طرف ہوتا ہے. ہمارے یہاں کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, برج کے اس طرف اور برج کے اس طرف. مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے کام جہانگیر روڈ کے علاقے بلوچ پاڑا سے ابو الاسفانی پہ جب یہ ٹرانسفر ہوئے اپنا گھر ان کا, تو وہاں سے شروع کیا, برج کے اس طرف سے شروع کیا اور برج کے اس طرف والوں کو بیچ رہی تھی اپنا سامان, مگر خود رائڈر سے ڈرگ ڈیلر تک بن گئی. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس نے اپنی انگلیاں تیزاب سے خراب کر لیں کہ انویسٹیگیشن میں یا کہیں بھی فنگر پرنٹ اس کے لیے جائیں تو وہ نہیں آئے, اپنی پکڑا ہی نہیں دے رہی تھی. اور اب ایک سوالیہ نشان اور اٹھا ہوا ہے جو تفتیشی افسران وہ دیکھ رہے ہیں کہ گارڈن سے گرفتار ہوئی ہے یا لاہور سے گرفتار ہوئی ہے. ویڈیو میں تو دکھا رہے ہیں کہ گارڈن کے فلیٹ میں پولیس جا رہی ہے, وہاں سے اس کو گرفتار کیا ہے, مگر ایک نجی چینل وہ بتا رہا تھا کہ اس کو لاہور سے گرفتار کیا ہے. بہرحال یہ تو اب تفتیش جو ہے وہ ظاہر کرے گی کہ اس کو کہاں سے گرفتار کیا. مگر میرا آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے نام آنے والے ہیں, اور میں اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ موقع مل گیا ہے کراچی کو سنوارنے کا, منشیات کی لعنت سے بچنے کا. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا کلا کما کیا جائے, ان کو نہیں چھوڑا جائے. پینے والے تو خود چھوڑ دیں گے یا ان کا علاج ہو جائے گا, مگر جو بیچنے والوں کے اس کے ساتھ جو بیچنے والے تھے جن کا پیسہ انوالو تھا ان کو گرفتار کیا جائے, ان کے نام عیاں کیے جائے, بھلے کتنے ہی بڑے عہدے پہ ہوں, سندھ میں سیاسی پارٹی میں ہوں یا بزنس مین گروپ سے ہوں, ان کو نہیں چھوڑا جائے. اگر اس ملک کے بچوں کا مستقبل بچانا ہے تو ادی فریال یہ آپ کے پاس موقع ہے. جو آپ کے خلاف پرسپشن ہے کہ آپ سسٹم چلاتی ہیں, اس میں سب جھوٹ ہو جائے گا. آپ ان لوگوں کے نام اس میں عیاں کر دیں, جو نام آئے تفتیشی افسر کو یہ آپ کہیں کہ وہ ناموں کو عیاں کرے. اس میں کوئی بھی ہو, کسی کا تعلق کسی سے بھی ہو, آپ نے نام ضرور بتانے ہیں. اور اطہر حسین کو نئے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. DNN کے پروگرام خبر خلاصہ. السلام علیکم.